مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر کافر کو کم سے کم 3 یا 4 جگہ پہ شدید پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے کہ اس وقت جب اس کو موت کے مناظر، احوال، فرشتہ نظر آتا ہے تو اس وقت وہ اپنی ساری پچھلی زندگی سے بچنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے اور اس وقت پچھتاوا کرتا ہے۔ دوسرا، اسے عالم برزخ یعنی قبر میں پہنچنے کے بعد پچھتاوا، اور تیسرا بروز حشر اسے جب نامہ اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا میزان عمل پر، وہاں اسے پچھتاوا۔ چوتھا، جو جہنم میں داخلہ ہوگا وہاں پہ جب عذاب کا آغاز ہوگا وہاں پہ پچھتاوا۔ اب اس کے برعکس مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کو ان ساری جگہوں پہ رب کریم خوشی عطا فرماتا ہے، فرح اور مسرت عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ تکالیف سے، پریشانیوں سے، موت کا مرحلہ آتا ہے نا، تو اس وقت اہل ایمان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آقا کریم فرماتے ہیں بندہ مومن کی روح لینے کے لیے عزرائیل اکیلا نہیں آتا، بلکہ ہر ایک کے ایمان اور اخلاص کے حساب سے آتا ہے۔ اس طرح فرمایا کسی کے لیے عزرائیل اکیلا آتا ہے اور کہتا ہے آپ تشریف لے آئیے، کسی کے پاس 500 ملائکہ کے ساتھ آتا ہے جو پھولوں کے گلدستے اور ہار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس روح کو نکالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ بندگان خدا رب کے مقرب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے لاتعداد ملائکہ اتارے جاتے ہیں اور اتنے فرشتے اترتے ہیں اسرائیل کے ساتھ کہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی، اور وہ اس بندہ خدا کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں آپ کا رب آپ کی ملاقات کا منتظر ہے۔ اب بندے کو اس وقت خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر دوسری مسرت کا، خوشی کا موقع آتا ہے جب بندہ اپنی برزخ، اپنی قبر میں پہنچتا ہے، پھر اس کا ایک اور خوشی کا جہان کھل جاتا ہے۔ آقا کریم بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کی قبر، اس کی ایک کھڑکی جنت کی طرف جو کھولی جاتی ہے تا حد نکاح وہ وسیع ہو جاتی ہے، یعنی جہاں تک دنیا میں بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے لیے لباس، پھر اس کے لیے رزق، پھر اس کے لیے نعمتیں وہ الگ سے لائی جاتی ہیں۔ یہ دوسری خوشی کا موقع۔ تیسرا، جب حشر میں میزان عمل پر فیصلہ سنایا جائے گا، اور چوتھی جب اسے جنت کا ٹھکانہ بتایا جائے گا۔ اب آگے آیت مبارکہ دیکھیے کہ فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اور ہوگا کیا اس دن کہ جو کچھ انہوں نے چھپایا نا وہ سارا ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم پلٹیں، لوٹائیں، لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا ان کے کفر، ان کے جھوٹ کے سبب۔ عظیم مکرم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس موقع ایک ہے، سہولت ایک دفعہ ملی ہوئی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح کے عنوان سے احادیث رسول بھی موجود ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جب فیصلے ہوں گے وہاں پہ ایک گروہ ایسا ہوگا جن کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ شاید پہلے بھی میں نے کبھی سنایا کہ بخاری شریف اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ سنایا جائے گا ایک گروہ ایسا ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے، جاؤ جنت میں، وہ وہیں کھڑے ہو جائے گا، وہاں سے نہیں ملیں گے۔
آقا کریم فرماتے ہیں رب ان سے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بندوں کو تمہارا جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جواب دیں گے رب العالمین ہم جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو تیری ذات کا قرب پانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اور جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان میں سے کچھ شہید ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں، دوبارہ رب کی راہ میں ہمیں موت آئے، ہم دوبارہ سے قتل کیے جائیں۔ اور کچھ ایسے سخی ہوں گے جنہوں نے اپنی دولت رب کی راہ میں دی تھی، وہ عرض کریں گے الہ العالمین ہم یہ چاہتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں اور ہم اسی طرح اپنی دولت رب کی راہ میں پیش کریں، قربان کریں۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے جو سجدہ گزار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو سجدے کرنے والے ہیں، وہ عرض کریں گے الہ العالمین ہم نے سجدے اس لیے نہیں کیے، ہم نے نمازیں اس لیے نہیں پڑھی کہ ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں، ہم نے تیری رضا کے لیے نمازیں پڑھی، ہم نے تیری خوشنودی کے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیری ذات کا قرب پانے کے لیے سجدے کیے، راتوں کو جاگے۔ رب ہمیں ایک موقع اور دے۔ رب پوچھے گا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ عرض کریں گے الہ العالمین اس میں جو مزہ تھا نا، بے شک تیری جنت کی نعمتیں برحق ہیں، اعلیٰ عرفہ ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اور ہم پھر تیری رضا کی خاطر اسی طرح راتوں کو جاگیں، اسی طرح تیری رضا کی خاطر سجدے کریں۔ رب فرمائے گا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، لیکن دنیا کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ کی گنجائش تھی، ایک ہی دفعہ کی سہولت تھی۔ حاضرین مکرم معاملہ یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا اب تمہارا لوٹنا ممکن نہیں ہے، اور فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بات دونوں کی ایک ہی ہے کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں، لیکن نیت کا فرق ہے۔ نیت کا فرق انسان کے قول اور عمل کو بدلا دیتا ہے۔ وہ جو شہید، وہ جو سخی اور وہ جو سجدہ گزار جنہوں نے رب کی رضا پہ عمل کیا، وہ بھی یہی خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، لیکن ان کی نیت اور ہے، ان کی نیت اور ہے، ان کا عمل اور ہے۔ حالانکہ قول ان کا بھی یہی ہے، گفتگو ان کی بھی یہی ہے، بات ان کی بھی یہی ہے، لیکن ان کی نیت اور ہے۔ اب یہ بھی یہی کہیں گے، قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 میں رب فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اے ہمارے رب ہمیں لوٹا، ہم دوبارہ کفر نہیں کریں گے، ہم دوبارہ تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم ایمان بھی لائیں گے۔ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اب یہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا، یہ گنجائش دوبارہ نہیں ہے، یہ سہولت دوبارہ کے لیے نہیں ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب تمہارا کفر ہے، سبب تمہارا جھوٹ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ نیت انسان کے ظاہری قول کو بھی واضح بتا دیتی ہے، نیت انسان کے ظاہری عمل اور ظاہری قول کو بھی بتا دیتی ہے۔ اب دیکھیں باتیں اشر میں دونوں ایک طرح کی کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سجدے کیے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مال دیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اے ہمارے مالک ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا، لیکن ان کی نیت یہ ہے، حدیث رسول یہ ہے، رب کا رسول فرما رہا ہے ان کی نیت یہ ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کے وہی عمل کریں
اور رب فرماتا ہے، حدیث رسول کے الفاظ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں، تم نے میرا قرب پا لیا ہے، تم نے میری رضا حاصل کر لی ہے۔ اور ایک طرف یہی جملہ، یہی قول، یہی بات کافر بولتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمیں دنیا میں بھیج، ہم اب ایمان لے آئیں گے، ہم اب تمہاری آیتوں کا انکار نہیں کریں گے۔ فرمایا نہیں، یہ سہولت نہیں ملنے والی، اب تمہیں سزا ہی ملنے والی ہے، اب تمہارے کفر کی وجہ سے دوبارہ تم لوٹ نہیں سکتے۔ حاضرین مکرم، اب اس آیت میں جو ایک اور نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ انسان وقت گزرنے کے بعد پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت نے کہا نا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، پھر وہ کہیں گے ہائے کاش ہم دوبارہ سے جاتے۔ اب آگ پر پہنچنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو وقت پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وقت پر کیا ہوا فیصلہ ہی، جس طرح قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ انسان کے پاس ساری مخلوقات میں سے صرف انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کو یہ موقع دے رکھا ہے، ہم نے اس کو دو راستوں کے انتخاب کا اختیار دے رکھا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ کی توفیق ہوگی تو کر لیں گے۔ توفیق اسے ہی ہوتی ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے اس کی کوشش کے مطابق ہے۔ جس نے جس قدر کوشش کی، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی موقع پر رب اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما ہی دیتا ہے۔ کوشش انسان کو کرنا پڑتی ہے۔ فرمایا کہ جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد پچھتانے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد پچھتانا یہ طریقہ کفار کا ہے، جہنمیوں کا ہے، مومنین اور جنتیوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، وہ تو وقت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی نا کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ کے رسول آیتیں سناتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے کہانیاں قصے ہیں، ان میں اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہی آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہانیاں قصے ہیں، کل قیامت کے دن جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو یہ کہیں گے فقالوا یا لیتنا، کاش ہم نے ایسا نہ کہا ہوتا، کاش ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو ہمیشہ وقت پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے ایک اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے معبود کے لیے کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، اب یہ سارا معاملہ حشر میں ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے اے میرے معبود آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے علم کی کیا ہی بات، اور قرآن کیسا ان کے علم کا گواہ کہ جو معاملہ حشر میں ہونے والا ہے، حشر کے دن جو فیصلہ سنایا جانا ہے اور جو جہنمیوں کا معاملہ ہونے والا ہے، رب کا کلام فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اے میرے معبود آپ نے تو دیکھ رکھا ہے۔ یعنی آقا کریم کا جو علم ہے، آپ کی جو بصیرت و بصارت ہے، آپ کی جو نگاہ ہے، وہ حشر تک نہیں بلکہ حشر کے نتائج پر بھی ہے۔ آقا کریم کے لیے فرمایا ہے میرے محبوب آپ نے تو دیکھ رکھا ہے کہ کل یہ جہنمی جب فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کے بعد یہ کیا کہیں گے۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات 27 اور 28 ہمارے لیے دعوت فکر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں وقت پر فیصلہ کرنا ہے۔ وقت پر فیصلہ کرنے سے ہی انسان کی درستگی اور اصلاح ہو سکتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کا جو پچھتاوا ہے، جو ناکامی ہے، اس سے انسان کی درستگی اور اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بر وقت فیصلہ کرتے ہیں اور حالات دیکھ
دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حالات کو دیکھنے والے وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوتے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ حالات کے مطابق کریں گے، حالات کے مطابق نہیں، بلکہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ جب اللہ کے رسول آیتیں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ آج جو ان کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کل بروز حشر جب فیصلہ ہوگا تو پھر انہوں نے کہنا ہے فقالوا یا لیتنا، ہائے کاش ہم نے یہ نہ کہا ہوتا، نرد ولا نکذب، پھر یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، ہم انکار نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے پر وقت فیصلہ کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں وقت بڑا بڑا ہے، جوانی میں ابھی کیا کرنا ہے، نماز پڑھ لی جائے گی، اعمال کر لیے جائیں گے، حالانکہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد صرف پچھتاوا